عرض کر رہا ہوں قسمت کے مقدر ہیں مظلوم کے غمخوار۔ قسمت اور مقدر دو الگ الفاظ ہیں، مگر میں ان عزاداران کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قسمت کے مقدر ہیں مظلوم کے غمخوار۔ قسمت کے مقدر ہیں مظلوم کے غمخوار، کیوں؟ ظالم سے کوئی رشتہ ہے نہ اس کے ہے غمخوار، نہ اس کے طرفدار۔ ظالم سے کوئی رشتہ ہے نہ اس کے طرفدار، زہرا کے عدو سے سدا رہتے ہیں بیزار، اور جنت شبیر کی جنت ہے تو یہ جنت کے ہیں حقدار، شبیر کی جنت ہے تو یہ جنت کے ہیں حقدار۔ کمبر بھی ہیں، بوذر بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، خود بھی بخشے ہیں، یہ بخشش کا سامان بھی ہے۔ تو آپ کے سامنے میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں شاعر آل آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب۔ صلوات پڑھنے والے مجمع کافی ہے، آواز کم ہے، عبادت سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق کے محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، بادشاہوں کا یہ انتظام، انسلام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جتنی مشکل ترین دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام مشکل دعائیں مستجاب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ محرم کی پہلی نشست ہے اور غالباً تیسرا یا چوتھا سال ہے، مجھے پانچواں پکی بات، مسلسل پانچواں سال ہے، پانچواں سال ہے آپ سے دعائیں لینے کے لیے آتا ہوں، اور توقع سے زیادہ دامن بھر جاتا ہے میرا۔ عزا کا سلسلہ ہے، نمائش نہیں ہے۔ کوئی بھی آنا چاہے ہماری طرف سے احترام بھی، استقبال بھی۔ نہ ہم مذہب پوچھتے ہیں، نہ ہم مسلک پوچھتے ہیں، کیونکہ حسین سب کا ہے اور سب کا رہے گا۔ حسین جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، بڑے ادب سے انہیں ہم سلام کرتے ہیں، جو بھی ہو۔ میں بسم اللہ کروں گی، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے عزت افزائی، عزائی سلسلہ ہے، اور نہیں بتایا جا سکتا کون کہاں کہاں سے چل کے آتا ہے، کتنی دور سے آتا ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ عشق کی مجبوری میں آتا ہے،
کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دی جاتی، کسی کو بلایا نہیں جاتا، کسی کو صدا نہیں دی جاتی، صرف اعلان کیا جاتا ہے۔ مجلس کا فقط اعلان ہوتا ہے کہ جس کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے عشق کی، وہ خود ہی چل کے آتا ہے، کیونکہ عزاداری رسم رواج نہیں ہے، عزاداری ہمارا بنایا ہوا سلسلہ نہیں ہے۔ میرے بچے ذرا غور سے یہ بات سن لیں گے، بڑے سوالات ہوتے ہیں آج کل فیس بک پہ، یوٹیوب پہ۔ عزاداری رواج نہیں، نہ ہی عزاداری ہمارا بنایا ہوا کوئی سلسلہ، نہ عزاداری ہماری ایجاد ہے۔ منبر کی قسم، قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، عزاداری اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بات سمجھ لی، سمجھے میری نوکری ہوگی۔ عزاداری اللہ کا وعدہ ہے۔ مخدومہ کا ایک فکرہ ہی عزاداری کے لیے کافی۔ شام کے دربار میں علی کی بیٹی نے ببانگ دوحل کہا تھا، تو جتنی بھی کوشش کر لے ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے گا۔ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فکرہ پڑھا ہے، جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے۔ عزاداری وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ 10 محرم 61 ہجری کو کائنات کا سب سے بڑا امتحان لیا گیا۔ پھر کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ 1,24,000 پیغمبروں کا امتحان لینے والا علی کے فرزند کا سب سے بڑا امتحان لے رہا تھا۔ میں داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، پیغام کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے جس نے امتحان لیے، وہ جانتا تھا کہ ہر ایک پیغمبر نے کسی نہ کسی مرحلے پر مجھ سے کہا کہ بار الہ بس کر۔ میں دیکھتا ہوں کہ آواز کیسی آتی ہے کربلا کے میدان سے۔ جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنا حسین کا اطمینان بڑھتا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنا اللہ کے اطمینان کے چہرے پر اطمینان بڑھتا گیا۔ جوش ملی آبادی کا فکرہ ہے، مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو حسین کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رکنے لگ گئی تھیں۔ موت کی سب سے بڑا امتحان۔ پیغام کا آخری فکرہ آپ کے حوالے کرو۔ چلیں تمہید کے لیے میں نے ایک فکرہ کہہ دیا۔ جیسے جیسے امتحان بڑھتے گئے ویسے ویسے اطمینان بڑھتا گیا، چہرہ نورانی ہوتا گیا۔ اللہ بیٹھا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت آواز آتی ہے بس کر، لیکن فرزند مصطفیٰ نے کہا کوئی اور ظلم رہ گیا ہو تو بھیج، میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ منبر کی قسم، 1,24,000 پیغمبروں کا امتحان لینے والے نے کربلا سے یہ آواز سنی کہ اگر کوئی اور امتحان رہ گیا ہو تو بھیج۔ اس وقت کردگار نے کہا حسین میں راضی، تو بس کر۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ تھوڑا بولیے گا، بہت بڑا مجمع ہے میرے لیے، مولا کی قسم، یا علی میں راضی، بس کر دو۔ ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا گیا۔ کسی کو معجزہ، کسی کو کلام، کسی کو کتاب دیا گیا۔ سب سے بڑا امتحان تھا، اور کائنات کے خالق نے کہا حسین جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکتا تھا، نہ کر سکے گا۔
کیا دوں تجھے اس کے بدلے میں؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ، ولایت تیرے بابا کے پاس۔ جا، جو تو نے کر دیا، آج میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میں تب تک تو۔ امام حسین آپ کو آباد رکھے، آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد رکھے۔ پچھلے بولیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ آج کے بعد جب تک میں تب تک تو، سمجھیں گے تو بولیں گے، جہاں جہاں میں، اللہ آپ کو آباد رکھے، جہاں جہاں میں وہاں وہاں تو، جتنے گھر میرے، میں آپ کے چہروں کی تلاوت کروں گا اس فکر کے بعد، جتنے گھر میرے اتنے تیرے۔ اس وقت پوری روح زمین پر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں یا حسین کی آواز ہے۔ یہ ذکر پاک پہ میرا ہاتھ ہے، ممبر پہ ہوں، یکم محرم 2025 کی پہلی مجلس پر میں بنگلہ اسد آباد کی اس عظیم اجتماع میں فکر کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت روح زمین پر سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں دو ہیں، یا مسجد کے مینار ہیں یا حسین کے علم ہیں۔ آباد رکھو حسین، آپ کو آباد رکھو، جیو اور دیر تک جیو، دیر تک آباد رکھو۔ یا مساجد کے مینار دکھائی دیں گے یا حسین کے علم۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رواج نہیں ہے۔ رواج ہوتا تو رک گیا ہوتا، اپنوں کو 4 دن یاد کو نہیں رکھتا۔ 1400 سال سے ہم وابستہ ہیں حسین سے۔ بہلول زمین پہ رہ کے جنت کے سودے کرتا تھا۔ میں کچھ پڑھ گیا، آپ پیچھے رہ گئے۔ بہلول زمین پر بیٹھتا تھا، سودا کس کا کرتا تھا؟ بیچتا کیا تھا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سوچنے والے نہیں تھے؟ ماننے والوں کو ہمیشہ سوچنے والوں نے پریشان کیا۔ اگر یہ آپ سے دعا لینے کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں آپ کے سامنے یہ دامن پھیلا کے دعا بھی کروں گا، اور داد اگر آپ نے دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ لیجئے بہت بڑا فکرہ کہہ رہا ہوں۔ جس کو تسلیم کر لیا جائے اس پر تحقیق نہیں کی جاتی۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ جسے مان لیا جائے، جسے تسلیم کر لیا جائے، اس پہ تحقیق نہیں کی جاتی۔ بہلول بیٹھتا زمین پہ تھا، بیچتا جنت تھا۔ وہ گزرنے والے دیکھتے تھے، کوئی دیوانہ کہہ کے گزر جاتا تھا، جن کو پتا تھا کہ علی کا نوکر ہے، اور جو منکران علی تھے وہ پریشان کرنے کے لیے کچھ سوال کرتے۔ ایک سوال سنیے اور جواب سنیے۔ سوچنے والا گزرا، بہلول کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں جنت بیچ رہا ہوں۔ یوں دیکھ کے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ بہلول نے کہا جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کیسے آئے؟ سلامت رہو یار، سلامت رہیے آپ۔ میں بسم اللہ کروں۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ ہونے دے۔ مولا آپ کی آوازیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ لکھے۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ فرماتے جس نے جانا ہی نہیں اسے نظر کیسے آئے؟ یہ تو مٹی کی ڈھیریاں ہیں۔ اس نے کہا معرفت ہو تو دکھائی دے یہ کیا ہے؟ یہ تو مٹی ہے۔ بہلول نے کہا جا اپنا کام کر، میں نے کہا نا جس نے جانا ہی نہیں اس کو پتہ ہی کیا ہو۔ اچھا اس نے کہا تو بڑا دانا ہے، بڑا مشہور ہے، لوگ تجھے دیوانہ بھی کہتے ہیں، سوال کروں جواب دے گا؟ بہلول کہتے ہیں ایسا کوئی سوال ہے نہیں جس کا جواب علی کے نوکر کے پاس نہ ہو۔ تھکے نہیں ہو تو مصرع سنیے گا۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے،
میں پورے مجمع کے سامنے منت کر رہا ہوں، دل بولے تو بولنا ہے، اور جتنا دل بولے اتنا بولیے گا تاکہ میرا آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ ارے آپ جیو یار، سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، یا علی یا علی۔ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، درے بطول پہ اس دہلیز کی معرفت بس حاصل ہو جائے، مسئلہ کوئی بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں، معرفت ہونی چاہیے۔ حقیقت معرفت کے اندر ہوتی ہے، معرفت حاصل ہو تو حق کے سامنے پردہ ہٹتا ہے، پھر روشنی وہ آتی ہے جو موت کے بعد بھی چہرے پہ رہتی ہے۔ میں آپ کو واہ واہ کروں جس نے واہ واہ کی، اگر دل سے تسلیم کر لیا جائے اور مان لیا جائے، پھر چہرے پہ اتنی روشنی رہتی ہے جو موت کے بعد بھی کم نہیں ہوتی۔ میرے والد صاحب نے بڑا کلام لکھا تو ایسے 4 مصرے یاد آ گئے۔ کبھی سوچا ہے ملنگ کی اصل پہچان کیا ہے؟ کالا لباس، ہاتھ میں متار، کنٹھے کلابے، یہ تو ظاہری پہچان ہے، ہر چیز کا باطن تو ہوتا ہے۔ میں بہت سمجھدار اجتماع میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا باطن نہ ہو۔ ملنگ کا باطن کیا ہے اور اس کی پہچان کیا؟ 4 سطریں ہیں، قبول کر لو تو مہربانی ہے، ورنہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ ہے، دوسرے مصرے پہ پتھر رکھے وہ بھی بولے گا۔ چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ ہے، منکر سے جس کی روز ازل ہی سے جنگ ہے، پہچان یہ بہت ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو مسکرا پڑے وہ علی کا ملنگ ہے۔ میں نے ایسے چہرے خود دیکھے، پوری طاقت سے حیدری یا علی۔ چہرے پہ جس کے عشق و مودت کا رنگ، منکر سے جس کی روز ازل ہی سے جنگ، پہچان یہ بہت ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو مسکرا پڑے وہ علی کا ملنگ ہے، جو مسکرا پڑے وہ علی کا ملنگ ہے۔ 3 شعر ہیں، مجھے فرمائش کی گئی، لکھے ہوئے نہیں تھے کاپی پہ، لیکن حکم دیا گیا تو میں تعمیل کر رہا ہوں، اور مجھے بھی خود بہت عزیز ہے، میرا دل بھی بہت چاہتا ہے یہ پڑھنے کو۔ ہیں علی اور بھی، میں بسم اللہ کرا، شالا وہ بیٹھا ہوا جس فرمائش کیتی ہے جی، سلام ہے جی، بسم اللہ جی۔ ہیں علی اور بھی، یہ شعر ایک مکمل جامع شعر ہے جس میں سب کچھ بند ہے۔ اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو انشاءاللہ احساس ہوگا کہ اس شعر میں کتنے راز بند ہیں۔ علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، نہیں آپ ویسے بولے نہیں جیسے میرا دل مان رہا تھا، دوسرے مصرے میں اندازہ ہو جائے گا۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، پھر سنیے، ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا۔ یار بولا کرو، ذکر میں نہیں بولنا تو کہاں بولنا؟ دل بڑھ جاتا ہے جیسے آپ بول پڑے۔ جیتے رہو بیٹا، مولا آباد رکھے میرا بھائی۔ ہیں علی اور بھی، میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں تک مجھے مجمع دکھائی دے رہا ہے، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، دل بولے تو بولیے گا ویسے کہ میرا دل خوش ہو جائے اور آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں اور حق بھی یہی ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ تمہیں علی کا واسطہ ہے، بے ریاضی نہ کیجئے گا۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی تھی۔ چلیں، بنگلہ اسد آباد ہے، 5واں سال ہے مجھے جی، 5واں سال۔ پہلے آپ نے 5واں کہا حضور،
میں نے چوتھا، آپ نے پانچواں، پھر آپ نے چلیں جی پانچواں یا چھٹا جو بھی ہے، یہ قبلہ کی دعائیں ہیں، بادشاہ ہیں دعا کر دیتے ہیں، بیٹا ہوں ان کا، تو اس سے بڑا شعر میرے دامن میں نہیں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھو، اس سے بڑا شعر ہے ہی نہیں دامن. مولا کی قسم میں پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، کل تک نعرے لگاتے رہو شاید قیمت نہ ملے. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے بنت پیغمبر، جس کے لیے یہ مصرع لکھا جا سکتا ہے، اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کے لیے یہ بات کہی جا سکے، اور کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کے لیے یہ شعر کہا جا سکے. آپ جیسے بھی بولیں آپ کی مرضی ہے، میں نے کہا کل تک بولتے رہے، شعر بڑا پڑھ رہا ہوں قیمت تھوڑی ہوگی. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، کس میں ہمت کہ رکھے دوش پیمبر پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. اس میں ہمت کے رکھے، اس میں ہمت کے رکھے دوش پیمبر پہ قدم. دنیا کہتے ہیں مجلس کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ماتم کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لنگر بانٹو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سبینے لگاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوشش کیا کریں تبرہ نہ کیا کریں. ڈر کے بولنے والے نہ بولیں. خیر سی آئی ڈی نے میں نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے جواب دینا. کوشش کیا کریں تبرہ نہ کیا کریں. دل دکھتا ہے. میں نے کہا ہم سے زیادہ مہذب قوم روئے زمین پہ کوئی نہیں. ہم سے لوگوں نے احتجاج کا طریقہ سیکھا ہے. ہمیں دیکھ کے دنیا کو پتہ چلا ہے کہ آٹا مہنگا ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. جو چپ رہے اس کا مقدر. ہمیں دیکھ کے پتہ، ہم نے ٹیلی ویژن پہ نظارے دیکھے ہوئے ہیں، سیاہ پٹیاں باندھ کے لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، وہی جو ماتم کو بدعت کہتے ہیں. کیوں کر رہے ہو؟ روٹی مہنگی ہوگی. کوشش کیا کریں تبرہ نہ کیا کریں، تکلیف بڑی ہوتی. میں نے کہا جی ہم مہذب قوم ہیں، جتنی منتیں سماجتیں آپ نے کر لی، عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے، عبادت نہیں چھوڑی جا سکتی. جو چپ رہنا چاہتے ہیں وہ چپ رہے بے شمار. میں نے کہا عادت چھوڑی جاتی. ہاں کوئی عادت ہو کسی کی، کوئی سگریٹ پیتا ہو، آپ کہیں چھوڑ دو بری عادت ہے، یہ ہے وہ ہے، مان جائے گا چھوڑ دو. عبادت کون چھوڑتا ہے؟ تبرہ بیزاری کا نام ہے، اعلان بیزاری. کوئی کسی سے بیزار ہو کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اسی کو تبرہ کہتے ہیں. اس میں گالیاں نہیں ہوتی، برا بھلا کہنا نہیں ہوتا. تکلیف تو ان کو ہو جن تک پہنچتا ہے تبرہ. اچھا کچھ لوگ نا سوچ کے بولتے ہیں، کچھ لوگ 4 دن بعد فون پہ داد دیتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ، آپ کی فکر کا بڑا مزہ ہے. بھائی وہیں پہ دے دیتے بھائی جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تبرہ عادت نہیں عبادت. میں نے ہمیشہ اسلوب پڑھا ہے، دل آزاری ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. اسلوب پہ 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، جو سمجھے وہ بولے، جو نہ سمجھے وہ چپ رہے. میں بھی تو دیکھوں کون کون متوجہ بیٹھا ہوا ہے. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. کوئی بھی ہو. میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. سوچنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. اب تو یہ سائنس بھی مان چکی ہے، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی.
کبھی ادب سن لیا کریں، بڑا اچھا ہوتا ہے ادب سننا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو، اس پر لعنت رہے گی اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے. چلے میں منقبت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں کیا پڑھنا ہے، کیونکہ وقت زیادہ بھی نہ پڑھ جاؤں، لیکن ابھی ماشاءاللہ کافی وقت پڑا ہوا ہے. میں نے ابھی 15-20 منٹ پڑھا ہے میرے خیال میں، ایسے ہی ہے نا جی؟ بس تھوڑا پڑھنا ہے، نہ دیکھیں غلام علی بھائی، نہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے حضور گھڑی میرے سامنے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. میں سمجھتا ہوں میری عاقبت کے لیے یہی 4-5 شعر کافی ہیں جو مجھے بی بی نے عطا کیے ہیں. یہ اشعار میں کسی قابل نہیں ہوں، یہ ان کی عطا ہے. میں نے قسم کھا کے بات کہی ہے، قسم کھا کے، حلف دے کے بات کر رہا ہوں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم. میں پتہ نہیں خود تنہائی میں بھی کیا محسوس کرتا ہوں. دوسرا مصرع جب میں دہراتا ہوں کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں بادشاہ تیری عطا ہے، ہم تو کسی قابل نہیں ہیں. اس سے اچھا فکرہ مجھے بھائی جان ملا نہیں. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. اور کوئی نہیں، وہ جانتا ہے بس. جو مخدومہ 14 بار بھی حجت ہو، اس کا مقام میں کیسے لکھوں؟ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہو تو شعر سمجھ لے گا، جو سمجھ لے گا وہ بولے گا. یہ سیدزادے کا ممبر سے وعدہ ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم. مباہلے میں نظر آ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم. مباہلہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا تھا، عیسائیوں نے مباہلہ کیا تھا. عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. پھر فرمایا کہ چلیں ٹھیک ہے آ جاؤ مذاکرات کر لو. بڑی تیاری سے آئے تھے. میں اسے نظم میں پڑھ دیتا ہوں. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تھوڑا اور تھک جاؤ تو پھر پڑھوں نا. گرمی ہے لیکن آج تھوڑی کم ہے، جو پچھلے 2 ہفتے گرمی پڑی ہے اللہ مان رہا. ہاں جی، یہ معجزہ ہے امام حسین کا، اتنی تعداد میں آپ کا اس گرمی میں بیٹھ جانا. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. سلامت رہو یار، کیا بات ہے، کیا جواب آیا بھائی. یاد. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تسلیس پرستوں کو گما گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے یہ خاک نشیں پر، تاریخ نظر ڈالی نبوت کے نگی پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے. سلام آپ کی سماعت کو، سلام ہے آپ کی سماعت کو. بسم اللہ بھائی، بڑی مہربانی. عیسیٰ کے طرفدار 2-4 بند پڑھنے بس. عیسیٰ کے طرفدار مدینے چلے آئے تو پھر ہوا کیا؟ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے. رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے. فرماتے ہیں حیران ہو کیوں اس کا کہاں راج نہیں ہے، وہ مالک کل ہے کوئی محتاج نہیں ہے. 3 دن تک پیغمبر نے قرآن کی تلاوت کی. 3 دن تک ممکنہ دلیل قرآن سے، قرآن نازل ہونے والا جو حامل تھا، جو وحی کا حامل تھا، اپنی زبان مبارکہ سے
سید الانبیاء نے عیسائیوں کے سامنے ممکنہ دلائل پیش کیے، عیسائیوں نے کوئی بات نہیں مانی، ہر بات کو رد کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد پیغمبر نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا قرآن مجھ پر اترا ہے، میں اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پتہ نہیں تو کیا چاہتا ہے، پتہ نہیں تیری مرضی کیا ہے، میں نے پڑھ دینا ہے، آپ نے سن لینا ہے، ہو سکتا ہے گھر جا کے سوچے کہ عقیل محسن نے کیا پڑھا، بار الہ تو چاہتا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ آواز کردگاری میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل، جو زندگی میں نہ بولا ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، صرف دیکھے مجھے، اگر دل بولے تو بولے ویسے کہ میرا دل مانے کہ آپ نے ذکر سنا اور ذکر کی تائید میں آپ نے گفتگو کی۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل، قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل، اولاد بھی لے آئیے۔ باری اللہ پہلے کبھی نہیں کہا، آج کیوں کہہ رہا ہے اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل، اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل۔ آواز کردگاری میں چاہتا یہ ہوں کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کے ہی قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے۔ سلام ہے آپ کو یار، مولا آپ کو آباد رکھے، جیتے رہو بیٹا جیتے رہو، آپ جیئے آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی یا اللہ۔ میں چاہتا ہوں میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل، قرآن ہی اس جنگ میں ہو آل بھی شامل، اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل۔ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کہیں قرآن ہی۔ اعلان کر دے کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اعلان اتنا قیمتی تھا کہ سارا مدینہ خوش ہو گیا، سوچا پیغمبر کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں، آس پاس تو ہم رہتے ہیں، ہو نہ ہو ہم ہی جائیں گے۔ پوری رات تیاریاں زوروں پہ رہی، تیاریاں سمجھتے ہیں، کپڑے تیار ہوتے رہے، خضاب لگتے رہے، تیار ہوتے۔ زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے 2 راتوں میں خوش فہمیوں کے مارے نہیں سوئے۔ ایک جب رسول نے کہا کل تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ ایک جب رسول نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ آپ کو آباد رکھے، نہیں سوئے پوری رات۔ صبح ہو گئی، مسجد نمازیوں سے بھر گئی، پہلے سے کئی گنا زیادہ رش، میرے خیال میں پچھلے سال اس سے تھوڑا کم رش تھا، اس سال زیادہ ہے، ایسے مجھے محسوس ہوا ہے۔ پہلے سے کئی گنا زیادہ رش، جو کبھی کبھی آتے تھے وہ بھی آ گئے، جو کبھی کبھار آتے تھے وہ بھی آ گئے۔ سلیمان فارسی نے منظر دیکھا اور رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ بادشاہ مڑ کے دیکھیں یہ سارے تیار ہو کے آئے، یہ تو سارے ہی تیار ہو کے آئے، تیاری کر کے آئے جیسے انہوں نے ساتھ جانا ہو۔ فکرہ میری زندگی کی قیمتی فکرہ ہے، ضائع نہ کیجیے گا۔ سلیمان پریشان نہ ہو، ان کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کر، ان سے کہیں عام میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے، جو جانا چاہے، فکرہ سنیے گا، جو جانا چاہے میں رحمت للعالمین ہوں، روکوں گا نہیں۔ جانے سے پہلے غور سے سن لے، جائیں گے سارے، واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا ہو۔ چہرے اتر گئے، رنگ پھیکے پڑ گئے، چہرے اتر گئے، چہرے رنگ پھیکے پڑ گئے، گھبرا گئے مسلمان۔ بات ہی ایسی تھی، دعویٰ ہی ایسا تھا، زندگی میں جس نے کوئی جھوٹ نہ بولا ہو۔ سب پریشان ہو گئے۔ کائنات کے پیغمبر نے پھر آسمان کو، نہ تیرے حکم کے بغیر کبھی کوئی لفظ زبان سے بولا، نہ کوئی قدم اٹھایا۔ تو نے کہا تھا نا اعلان کر دے، میں کر رہا ہوں۔ یہ سارے تیار ہو کے آئے، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ یہ جڑے ہاتھ دیکھیے گا، بے نیازی نہ کیجیے گا، تھک بھی گئے تو تھوڑا سانس لے کے مجھے داد دے دیے گا تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں۔
کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے اپنا آنا بناؤں اور کس سے کہوں کہ تم اب نہ آنا، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، یا علی مدد کرنا، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا۔ دل ٹوٹ جائے گا عقیل محسن نقوی کا اگر سمجھ کے بندہ چپ رہا۔ کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں۔ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا، اے میرے نبی زینت دارین کو لے جا، بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جا، میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جا۔ خالق وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، آواز کردگاری رہنے دے بزرگوں کو، یہ دو بچے بہت ہیں، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں۔ جھوٹوں سے تیری جنگ، جھوٹوں سے تیری جنگ، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں۔ شبیر کو سینے سے لگائے ہوئے جانا، انگلی میرے شبر کو تھمائے ہوئے جانا، بیٹی کو حجابوں میں چھپائے ہوئے جانا، سرحد میرے حیدر کو بنائے ہوئے جانا۔ بہرحال ہر میدان میں علی آگے چلتے، فرمایا ترتیب بدل دے۔ بہرحال وجہ کیا ہے؟ آواز کردگاری حسنین تیرے ساتھ ہوں، حسنین تیرے ساتھ ہوں، ابنانا و ابناکم، حسنین تیرے ساتھ ہوں، زہرا ہو علی ہو، ترتیب جو آیت میں ہے پانچوں میں وہی ہو۔ پتہ چلے کہ قرآن کے حقیقی وارث آ رہے، پیغمبر میدان میں آئے۔ تفصیلات آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، میں 2 بند چھوڑ کے 1 بند پڑھ رہا ہوں۔ میں نے لاہور میں یہ نظم پڑھی اور اس کے بعد میں پھر لاہور مجلس پڑھنے آیا، 2 مہینے بعد، تو ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، مجھے علم کی قسم ہے، مجھے چند عیسائی آ کے ملے مجلس پہ۔ جی ہم عیسائی ہیں اور مسیحی برادری سے۔ میں نے کہا جی حکم؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مباہلہ سننے آئے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، جھوٹ بولنے والا یہاں سے حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہم آپ سے مباہلہ۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا انہوں کو کس چیز نے اپیل کیا کہ یہ پھر لوٹ کے آئے مجلس میں؟ کہیں سے آواز سنی ہوگی، لیکن اپیل کس چیز نے کیا؟ وہ یہ 4 سطریں تھی جو میری زندگی کا حاصل ہے، جو نتیجہ ہے مباہلہ کا، جس کی وجہ سے مسیحی برادری نے مجھے کہا کہ ہم مباہلہ سننے آئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ تفصیلات آپ کے بچوں کو یاد ہے، میں ڈائریکٹ صرف 4 سطریں پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، مر جانا ہے زندگی فنا ہے، کچھ مصرے میرے بعد یاد رکھے جائیں گے۔ تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے، خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے، عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے۔ نہیں سمجھے آپ میں نے کیا پڑھ دی؟ عیسائی محفوظ ہیں، روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو، جس کا عیسائیوں نے احترام کیا۔ مسلمانوں کے دربار میں 3 گھنٹے 57 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، پہلی میں 2 جملے پڑھتا ہوں صرف۔ 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے دربار میں وہی مخدومہ کھڑی رہی۔ ابھی میرے بھائی سے آپ سن رہے تھے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی۔ کیا کہا تھا عیسائیوں نے؟ جو سب سے بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، ضعیفی کی وجہ سے اس کے ابرو اس کی آنکھوں تک آ گئے تھے، حیرت سے پوچھتا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ کتنی فوج ہے؟ کسی نے کہا فوج زیادہ نہیں ہے، فوج تو ہے ہی نہیں، ایک بچہ گود میں ہے، ایک چھوٹا بچہ انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، ایک مخدومہ ہے جس کی چادر زمین پہ خط کھینچتی ہے، ایک خوبرو نوجوان ہے جو سب سے پیچھے، یہی 5 ہے،
یہ اس انداز سے دیکھا اس نے. کہتے خبردار مباہلہ نہ کرنا. عرب و عجم کا لشکر لے آتا، مسلمانوں کا نبی میں مباہلہ کر لیتا، بس اسے نہ لے آتا جو گھر سے کبھی باہر نہیں آیا. یہ عیسائیوں کا جو اب تک احترام ہے ہمارے دلوں میں، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے تطہیر کا احترام کیا. کہتے خبردار تمہاری نسلیں قیامت تک برباد ہو جائیں گی. جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یہ جو مخدومہ آ رہی ہے، میں نے اس کی تعظیم اپنی کتاب میں پڑھی ہے. عیسائیوں نے ادب کیا، مسلمانوں نے رلایا. کیا یہی اجر رسالت؟ میں نے فقرہ پڑھا، تو نے بڑے آرام سے سنا. جانتا ہے اس بی بی کی عزت کیا ہے؟ آخری وقت ہے پیغمبر کا، پیغمبر کا سر بیٹی کے زانوں پہ، آنکھیں بند ہیں. دروازے پہ دستک ہوئی. میں بڑی دور کا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنے آیا. فرماتی میرا بابا ابھی بیمار ہے، ابھی نہیں مل سکتے. تھوڑی دیر گزری، پھر دستک ہوئی. میں بڑی دور سے آیا ہوں. بی بی نے پھر فرمایا. میں نے کہا نا میرا بابا بیمار ہے. جب تیسری بار دستک ہوئی تو مخدومہ کے آنسو بابا کے چہرے پہ گرے. رسول کی آنکھیں کھل گئیں. میری زندگی میں کس نے رلایا؟ بابا دیکھیں نا کوئی اجنبی ہے، بار بار دستک دے کے کہتا ہے میں نے ملنا ہے. فرماتے ہیں یا علی جاؤ لے آؤ. یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے. میرے لیے سب سے بڑا مصائب کا فکرہ یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ملک الموت اندر آیا اور سر جھکا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا. ہاں دیر تو نہیں لگی، زیادہ انتظار تو نہیں کیا. چھوڑیے بادشاہ کتنا انتظار کیا، بس بیٹی کے سامنے کہہ دے میں کبھی کسی دروازے پہ رکتا نہیں. یہ احترام تھا تیری بیٹی کا. میں نے دستک بھی دی اور اجازت بھی مانگی، ورنہ میں کبھی کسی دروازے، کسی پیغمبر کے دروازے پہ نہیں رکا. اتنا رویا رسول، ریش بھیگ گئی آنسو. میں بسم اللہ کروں. بیٹی نے اپنی دونوں باہیں باپ کے گلے میں ڈال دی. بابا یہ تو میری عزت کی شان کی بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا جس دروازے پہ آج فرشتہ رکا ہے، کل مسلمان یہاں آگ لے کے آئے. میں نے مخدومہ کے مصائب زیادہ کوئی نہیں پڑھنے، نہ کبھی پڑھتا ہوں، بس بھائی علیزہ نے پڑھ دیا تو جو وہ چھوڑ گئے میں وہی پڑھ رہا ہوں. ایسے ارادہ بن گیا مباہلہ پڑھنے کے بعد دعا کر میں پڑھ جاؤں. یہ جو مصائب ہے پڑھا کریں کہ مسلمانوں کے دربار میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کتنی دیر کھڑی رہی. بتایا کریں بچوں کو، مذہب کی بنیاد ہے ہماری. میں نے کہا 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی، پتھر پانی ہو جائے پگھل کے. 3 گھنٹے بعد کسی شخص نے پوچھا کیوں آئی ہے؟ ممبر کی قسم، دربار بھی باپ کا، ممبر بھی باپ کا. چپ کر کے 3 گھنٹے انتظار کرنے والی مخدومہ نے چادر میں سے کانپتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کہا یہ میرے باپ کی لکھی ہوئی سند ہے، میں باپ کا حق لینے آئی ہوں، میں مر بھی جاؤں تو حق ادا نہ ہو. 3 گھنٹے تک سند دربار میں پھرائی گئی. دیکھو دستخط محمد کے ہیں یا نہیں ہیں، دیکھو لکھا ہوا تحریر کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اشارہ کر رہا ہوں. 3 گھنٹے بعد جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کہا اگر یہ تیرے باپ کی تحریر ہے تو جا، پھر میں اسے نہیں مانتا. مجھے غازی کی قسم ہے اس نے ٹکڑے کیے. زہرا روتے ہوئے مٹی پہ بیٹھی، حسین کو آواز دے کے کہا
ہے 2 فکروں کا، اترے ہی پڑھنے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ یا 3 منٹ کی مجلس رہے گی، کوئی تفصیل نہیں پڑھنی. کل سے انشاءاللہ تیاری شروع کروں گا. بکھر گئی سند، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن دیا. میں نہیں بتاتا کیسے چنتی رہی بطول، میں نہیں بتا سکتا، میری جرت نہیں ہے، مجال نہیں ہے. بس اتنا بتاتا ہوں، اب مجھے معافی دینا جو سید بیٹھے ہیں خاص طور پہ، بابا جی آپ بھی معافی دینا. اتنا کہہ سکتا، جب ٹکڑے زمین پہ گرے تھے اس وقت سر سیاہ تھا. ہائے ہائے، جب چن کے اٹھی ہے تو سر سفید ہو گیا تھا. کمر نون کی طرح جھک گئی تھی. گھر میں پہلا قدم رکھا جب پہلی آواز حسین نے دی. اماں جب پتا تھا کہ تو نے سوال کرنا کہیں سیکھا ہی نہیں ہے تو کیوں گئی تھی مسلمانوں کے دربار میں؟ بی بی خاموش رہی. دوسرا سوال امام حسن نے کیا، اماں جب پتا تھا حق نہیں ملنا تو کیوں گئی تھی؟ بی بی خاموش رہی. 5 سال کی علی کی بیٹی آگے بڑھی، ماں کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے، جملہ وہ کہا کہ عرش ہل گیا. اماں مجھے بس ایک بات بتا، جن کے باپ چلے جاتے ہیں وہ بیٹیاں ایسے اجڑ جاتی ہیں جیسے تو اجڑ گئی ہے. آواز عالیہ ہر کوئی پوچھے، ایک تو نہ پوچھ. میں صحابیوں کے دربار میں، تو شرابیوں کے دربار میں. میں 3 گھنٹے کھڑی رہی، تو 9 گھنٹے کھڑی رہے گی. مجھے مارنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی تجھے پتھر مارے گا. بسم اللہ. جو شرم کر کے روتا ہے وہ بے شک نہ روئے. رویا کرو اس مضمون پہ جتنا رو سکتے. یہ کلیجے سے پوچھ سیدزادہ، دل دکھتا ہے یہ مصائب پڑھتے ہوئے. سب سے بڑی بات رونے کی یہ ہے کہ ہم زہرا کے قاتل کا نام منبر سے نہیں بتا سکتے. یہ ہماری تھوڑی محرومی ہے. گھر آ گئی، اجڑ گئی حسن اور حسین کی ماں. تیری مرضی جیسے بھی سن. فکر ہے میں نے 2 پڑھنے، میں ہو گیا، میرا وقت بھی ہو گیا. یا علی مجھے ہمت دے میں پڑھ جاؤں، لیکن گریہ اتنا بلند ہو جتنا اس منبون پر رونے کا حق، کم از کم اتنا انہیں توفیق دینا. باپ کے موت کی پٹی پیشانی پہ بیٹھ کے گھر میں ماتم کر رہی تھی، یا دروازے پہ شور اٹھا علی کو بھیجو. آپ کو شرمائے نا، میں منت کر رہا ہوں نوجوان جو بیٹھے خاص طور پہ ماتم کی تیاری کرنا. گھر میں بیٹھ کے ماتم کر رہی تھی. آپ میری تصدیق کریں گے علامہ صاحب. یا دروازے پہ شور اٹھا علی کو باہر بھیجو. علی اٹھنے لگے. حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. زہرا نے اپنا ہاتھ علی کے شانے پہ رکھا. یا علی تجھے میرے حق کی قسم، آج تو نہ جا. آج میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا احترام. میرے بابا نے مسلمانوں کو بتایا تھا، انہیں یاد ہے کہ نہیں ہے. مر نہ جاؤں پڑھتے ہوئے. فاطمۃ الزہرا دروازے کے قریب آئیں، فرماتی ہیں آہستہ بولو، یہ مصطفیٰ کا گھر ہے. آہستہ بولو، یہاں فرشتے درود پڑھتے ہیں. تیری مرضی رو یا نہ رو. زہرا نے دیکھا کسی نے دروازے کو دھکا دیا. اس وقت بی بی نے اپنا ہاتھ دروازے کے پیچھے رکھا اور رو کے کہا تمہیں معلوم نہیں میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. مجھے غازی کی قسم ہے 35 بدمار دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا ہاتھ رکھتی تھی. کبھی دروازہ کھلتا تھا، کبھی بند ہوتا تھا. اسی اثناء میں زہرا کی انگلیاں دروازے میں پھنس گئی. رو کے کہا بابا میں غریب ہو گئی. حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ. آخری فکرہ چھوڑ دیا. مولا کی قسم آگے نہیں پڑھتا. ہو گیا میرے حصے کا مصائب ہو گیا، میں آگے نہیں پڑھتا. اکیلی فاطمہ. یہ ذکر پاک ہے میرے سر پہ ہے، موت بھی آ جائے تو پڑھوں گا حق. یہ علم پاک ہے میرا، اس پہ ہاتھ میں حق پڑھ رہا ہوں. تم کل تک روتے رہو شاید حق ادا نہ ہو.
اکیلی محمد مصطفیٰ کی بیٹی دروازے پہ ہاتھ رکھتی، بدماش دھکا دیتے، کوئی کہتا دروازہ گرو، کسی کی آواز اگر نہیں کھلتا تو جلا دو، مجھے معافی دینا جو سید بیٹھے ہو، لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، اکیلی محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی، جب جلتی ہوئی لکڑیوں سے دروازے کو آگ لگائی گئی، اس وقت بھی دروازے کے پیچھے تھی، یا کسی ملعون نے جلتے دروازے